مانی مت کرو، مثبت سوچو. یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ دل صاف، کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں، پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے، تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا، میری نمازیں بھی اس سے زیادہ، میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا، ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جو برائیاں مجھ میں ہیں، اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی، جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا؟ پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا، 5 سال سے بے روزگار ہوں، گھر میں بھی صلواتیں ہیں، باہر بھی صلواتیں ہیں، ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا، چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا، چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا، کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں، وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو، جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی فالج میں نظر آئے گا، کوئی ڈائلسس پہ ہوگا، کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا، عیدی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا، بیان سے فارغ ہو کے تو عیدی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی، وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا، نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے، ایک اور ہو جائے، طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں، ذرا آباد علاقہ ہے، اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے. اور پھر ایک سر دبائے گی، دوسری پاؤں دبائے گی. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے، میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے، تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا. وہ استری کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو، کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں، نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے، اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ.
کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں خدا کا واسطہ, کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یہاں نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکرکندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکرکندی بیچ رہے ہیں, شکرکندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے,